السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو اسلام آباد ٹیلر 105۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کے آیا ہوں اپنے دوستوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو، جس میں نیفا بنانے کا طریقہ اور فکس زپ لگانے کا جو طریقہ ہے مکمل طور پہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ابھی تک اب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، اچھا سا کمنٹ دیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے نیفے کی جو چڑیاں ہوتی ہیں وہ بنا لینی ہے۔ آدھے انچ کا دبا لے کے ہم نے اس کو فولڈ کر کے بنانی ہے دونوں سائڈوں سے۔ اس کے بعد ہم نے 1.25 انچ کا ہم نے نیفا بنانا ہے، اور نیفے کے اندر جو دبا ہے، نیفا آپ کا بالکل ایک ہی سائز میں بنے گا، بغیر پمائش کیے بھی آپ چیک کریں گے تو آپ کا نیفا جو ہے وہ پورا تیار ہوگا، اور اس میں سلوٹ وغیرہ بالکل بھی نہیں آئیں گے، بالکل اسٹریٹ سیدھا نفیس طریقے سے بنے گا۔ کیونکہ ہم نے دبا جو لینا ہے، نیفے کے اندر جو کپڑا مارجن رکھنا ہے وہ آدھا انچ کا رکھنا ہے، تو اتنے دبا سے آپ بالکل اسٹریٹ سیدھا نیفا آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی چونٹ وغیرہ بھی نہیں آئے گی، اور آپ کا نیفا بالکل زبردست A1 بنے گا۔ ایک جو کندے پلے والی شلوار ہے، ان شلواروں کا اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو یہ سلائی کے جدھر سلائی آتی ہے کندے پلے کی، وہ سلائی کے بالکل جوڑ برابر ہونا چاہیے، نیفے کا بھی اور وہ سلائی کا بھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ بالکل نیفے کا جوڑ اور سلائی کا جوڑ بالکل برابر ہے، سلائی کے ساتھ ہونا چاہیے بالکل برابر، تو آپ کا نیفا بالکل سیدھا ہی بنے گا۔ اس طریقے سے ہم نے پہلے نیفا بنا لینا ہے، اور جو ایکسٹرا دھاگا وغیرہ اس کو کٹنگ کر لیں گے۔ جو فکس زپ اٹیچ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے لیے تقریباً 10 انچ کا کپڑا ہونا ضروری ہے، اور 8 انچ چوڑائی میں کپڑا ہونا ضروری ہے، 10 انچ لمبائی میں اور 8 انچ چوڑائی میں۔ تو ایکسٹرا اگر ہوگا بھی تو اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے، لیکن اتنا کپڑا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اس کو سائڈوں سے آدھا انچ کا جو ہے مارجن لے کے فولڈ کر لینا ہے، جو کہ سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے۔ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کٹ کیے شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں آپ کو گائیڈ کرنے کا، بہت ہی زبردست اور آسان طریقہ ہے۔ نیفے کی جو چڑیوں والی سائڈ ہے، ہم نے کندے کے اوپر زپ لگانی ہے، تو پہلے اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے۔ جو 2 انچ کا کپڑا ہم نے فولڈ کیا تھا، وہ ہم نے نشان لگایا تھا عارضی طور پہ، وہ ہم نے نیچے والی سائڈ پہ کرنا ہے، اور جو زیادہ کپڑا ہے وہ ہم نے اوپر والی نیفے والی سائڈ پہ رکھنا ہے، اور 5 یا 5.5 انچ زپ کا منہ رکھنا ہے اٹیچ کرنے کے لیے۔ جو سلائیاں ہم نے لگائی تھی وہ اس کی ڈائریکشن شلوار کی طرف ہونی چاہیے، نیچے کی طرف ہونی چاہیے، تو آپ کے جو زپ کا اٹیچ کرنے والی جو تھیلی کا کپڑا ہے وہ بالکل پرفیکٹ آئے گا۔ اس طریقے سے ہم نے جو نوک کی مدد سے کینچی کی نوک کا استعمال کرنا ہے کپڑا کٹنگ کرتے وقت۔ اور ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم نے یہ کپڑا کٹنگ کرنا ہے تو اس کے نیچے ہم نے ہاتھ رکھنا ہے تاکہ کٹ وغیرہ شلوار کے اوپر نہ لگے۔ تو اس طریقے سے ہم نے کپڑے کو اچھے طریقے سے نیٹ کر لینا ہے، اس کو پریس کر لینا ہے جدھر ہم نے زپ اٹیچ کرنی ہے۔ دونوں سائڈوں سے ہم نے آدھا انچ کا زپ کا جو ہے وہ مارجن رکھ لینا ہے، تاکہ اس کے جو دبا کے اندر آ جائے اور زپ کی مضبوطی ہو جائے۔ اس طریقے کے ساتھ ہم نے زپ ہے وہ اٹیچ کر لینی ہے۔ کپڑے کو نیچے والی سائڈ سے بھی سیٹنگ کرتے رہنا ہے تاکہ کپڑا سلائی کے نیچے نہ آئے۔ تو یہ بہت ہی زبردست اور آسان طریقہ ہے فکس زپ لگانے کا۔ تو
وہ تھیلی والی زپ بھی لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی جو ایکسٹرا زپ ہے وہ ہم نے کٹنگ کر لینی ہے، اور اس طریقے کے ساتھ ہم نے کٹنگ کر لینی ہے۔ جو نیچے والی سائڈ سے ہم نے 2 انچ کا کپڑا رکھا تھا عارضی طور پہ، اس کو کٹنگ کر لیں گے۔ صرف آدھا انچ کا کپڑا ہمیں چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کا جو دباؤ، اس کی زپ کی پکڑ ہے وہ مضبوط رہے۔ زپ کے ساتھ ہی ہم نے ایسے اٹیچ کر کے اس کے کپڑے کو فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے۔ بالکل ایزی طریقے کے ساتھ اس طرح ہم نے اس پہ سلائی لگا لینی ہے، اور یہ اس طریقے کے ساتھ جو فکس زپ ہوتی ہے بہت ہی نیٹ طریقے سے سٹچ ہوتی ہے۔ بالکل اس کو کپڑے کو سیدھا رکھنا، آپ کا جو یہ کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہم سلائی لگاتے ہیں یہ فائنلی سلائی ہوتی ہے، دوسری سائڈ سے بھی بالکل اسٹریٹ نظر آئے گی۔ اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر سلائیاں لگا لینی ہے، جو کہ بہت ہی آسان اور زبردست طریقہ ہے۔ بالکل کنارے کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے، چورس بالکل ایک ڈبی کی مانند ہم نے مربع شکل میں زپ لگا لینی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ تھیلی کی جو لمبائی ہے وہ ہم نے 6.5 انچ رکھنی ہے، اور اوپر والی سائڈ سے ہم نے جو اس کا منہ رکھا ہے وہ تقریباً 5.5 انچ رکھنا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ اس کے اوپر ہی ہم نے ڈبل سلائی لگا لینی ہے۔ بعض دفعہ جو دھوبی سے سوٹ پریس کرواتے ہیں تو وہ دھوبی پریس سے استری کا ہیٹ زیادہ برداشت نہیں کرتا دھاگا، تو وہ دھاگا جل بھی جائے، تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ ڈبل سلائی کر دی ہے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔